بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسجد اقصی میں فلسطینیوں پر رمضان کے دوران اسرائیلی فورسز کے حملے کی بھرپور مذمت کی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ کیا گیا۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول میں فلسطینیوں پر رمضان کے دوران اسرائیلی فورسز کے حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انسانیت کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ ہم ایک بار پھر فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ فلسطینیوں اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی برادری کو لازمی اقدامات اٹھانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد بھی پاکستان کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی تاریخ میں وزیر اعظم پاکستان کا دورہ اہم ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس قطر کی سربراہی میں ہوگا۔ فلسطینی درخواست پر عرب لیگ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ فلسطین کی درخواست پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس آج جنرل سیکریٹریٹ قاہرہ میں قطر کی زیر صدارت ہوگا۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے فلسطین نے درخواست کی۔ قطر، اردن اور یمن نے اس کی حمایت کی۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اجلاس کے شرکاء مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات و جرائم، اسلامی و عیسائی مقامات مقدسہ خصوصاً مسجد اقصی اور نمازیوں پر حملے کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں کے مکانات پر قبضے کے موضوع پر بھی اسرائیل کی وحشیانہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی مسافروں کے لیے بڑی خبر۔ سعودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد محکمہ پاسپورٹ نے شہریوں کو اہم مشورہ دے دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پاسپورٹ میں معلومات درست ہوں اور واضح ہوں۔ اسی طرح نام پاسپورٹ ہولڈر کی تصویر صاف ہو، جبکہ پاسپورٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ناقابل قبول ہوگی۔ بیت المقدس میں دوبارہ کشیدگی، جھڑپوں میں مزید 50 افراد زخمی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب دوبارہ جھڑپیں شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مزید 50 افراد زخمی ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بیت المقدس میں فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان تازہ جھڑپوں کے بعد اسرائیلی پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے جنوب میں حوثیوں کے ڈرون حملے کی کوشش ناکام۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ فضائی دفاع نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب میں خمیس مشیط کی سمت بھیجا جانے والا دھماکہ خیز ڈرون طیارہ تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عرب اتحاد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خطرے کے ذرائع سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں اور شہری تنصیبات کو محفوظ بنایا جا سکے۔ سعودی عرب کی پاکستان بھارت تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ ایک انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہے۔ پاکستان افغانستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کراچی میں سندھ کے سب سے بڑے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح۔ یہ ویکسین سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا، جبکہ ایک شفٹ میں 4000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا سکے گی۔
وزیر صحت نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وفاق جس قیمت پر کورونا ویکسین لے رہی ہے صوبے کو بھی لے کر دیں۔ پاکستان بحریہ کی کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت۔ پاکستان بحریہ نے بحیرہ عرب میں کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت کی۔ آپریشن کا مقصد سمندر میں منشیات اسمگل کی روک تھام کے لیے مشترکہ آپریشن کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان نیوی کے ترجمان کے مطابق پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں کثیر الملکی بحری آپریشن چینوک آرچر میں شرکت کی۔ آپریشن چینوک آرچر میں پی این ایس ایف کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور ہوائی جہاز شامل تھے۔ قطر کی جانب سے غزہ کے 1,00,000 خاندانوں کے لیے امداد جاری۔ قطر کی طرف سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے 1,00,000 خاندانوں میں فی کنبہ $100 کی امداد کی نئی قسط جاری کر دی گئی۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق غزہ کے غریب اور مستحق شہریوں کے لیے قطر کی طرف سے دی جانے والی نقد امداد بینکوں اور ڈاک خانوں کے ذریعے جاری کی گئی۔ سری لنکا نے فائزر ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سری لنکا نے امریکی دواساز کمپنی فائزر ویکسین کی ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ہنگامی بنیادوں پر فائزر ویکسین کی 50 لاکھ ڈوز سری لنکا منگوائی جائیں گی۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق سری لنکا جنوبی ایشیا میں فائزر ویکسین کے استعمال کی منظوری دینے والا پہلا ملک بن گیا۔ امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑا سائبر حملہ۔ امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم ہیکرز کی جانب سے غیر معمولی سائبر حملے کے بعد امریکہ کے ٹاپ فیول پائپ لائن آپریٹر پائپ لائن نے خلیجی ساحل سے ریاست ہائے متحدہ کے مشرقی اور جنوبی حصے کو رسد روک دی ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے 5,500 میل تک نیو جرسی اور ٹیکساس کے درمیان روزانہ 100 ملین تیل پہنچایا جاتا ہے۔ بے قابو چینی راکٹ مالدیپ کے قریب بحیرہ ہند میں گر گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق چین کا 21 ٹن وزنی راکٹ کا ملبہ بحیرہ ہند میں مالدیپ کے قریب گر گیا۔ راکٹ کا کافی ملبہ فضا میں ہی جل گیا تھا۔ لانگ مارچ 5B نامی یہ راکٹ چینی خلائی اسٹیشن کے لیے سامان کی ترسیل کے بعد واپس آتے ہوئے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ راکٹ کا بیشتر ملبہ زمین پر داخلے سے قبل ہی جل کر خاک ہو جائے گا اور اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت جغرافیائی تبدیلی کی چال چل رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ سعودی عرب کے موقع پر کہا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے اور حریت رہنما محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ اس صورتحال میں کشمیری قیادت کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا ہے کہ بھارت جغرافیائی تبدیلی کی چال چل رہا ہے، جبکہ پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ امہ میں یکجہتی ہو۔ سعودی عرب میں 6 علاقوں کے 23 نمازیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور کے مطابق نمازیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد 23 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور کے مطابق 1063 مساجد سینیٹائزنگ کے بعد کھول دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ 91 دنوں کے دوران 1091 مساجد بند کی گئیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔